بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبلیغی جماعت کے خلاف سعودی حکومت کا حالیہ موقف نہایت افسوسناک۔ امیرشریعت۔ تفصیلات کے مطابق تبلیغی جماعت کے خلاف سعودی حکومت کے حالیہ موقف پر اپنی ناراضگی اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے امیرشریعت بہار، اڈیشہ، جھارکھنڈ حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب نے سعودی حکومت کے اقدام کو افسوسناک بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تبلیغی جماعت کو بدعات و خرافات اور دہشت گردی وغیرہ سے جوڑنا بالکل غلط اور حقیقت کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ تبلیغی جماعت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ دنیا کی غیر متنازع جماعت ہے، جس نے اپنے حدود میں رہتے ہوئے اصلاح معاشرہ کے بے شمار نایاب کارنامے انجام دیے ہیں۔ پوری دنیا میں اس کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ ایسی جماعت ہے کہ جس کے افراد اپنی جان و مال خرچ کر کے اپنے کاندھوں پر اپنا سامان اٹھائے ہوئے بستی بستی گھومتے ہیں، نہ کسی سرکار سے کوئی فنڈ لیتے ہیں اور نہ کسی ادارہ سے کسی رقم کے خواہاں ہیں اور نہ کسی ستائش کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت صرف کرتے ہیں اور محض رضائے الہی اور اپنی اور لوگوں کی اصلاح کی غرض سے بے لوث پوری دنیا کا سفر کر رہے ہیں۔ دنیا کی بڑی اصلاحی جماعتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ کروڑوں گمراہ انسانوں کی زندگیاں اس جماعت کی محنت سے راہ راست پر آئی ہیں۔ یہ کلی طور پر ایک غیر سیاسی اصلاحی جماعت ہے۔ اس جماعت کی بنیاد ایسے وقت میں ڈالی گئی جبکہ ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت میں شرک و بدعات اور خلاف شرع امور رائج تھے، جن کی اصلاح کی جانب کسی جماعت کی توجہ نہیں تھی۔ فقط چند مدارس تھے جن سے ایک مخصوص طبقہ تعلیم حاصل کر کے مسجد کی امامت و خطابت کا فریضہ انجام دے رہا تھا۔ شرک اور بدعات بڑی تیزی سے مسلمانوں میں پھیل رہی تھیں۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ عام مسلمانوں تک پہنچ کر توحید و رسالت کا پیغام اور اسلامی احکام ان تک پہنچائے جائیں اور ان کی اصلاح کی جائے۔ الحمدللہ، بانی کے اخلاص اور علماء ہند کی خصوصی توجہ سے اللہ نے اس جماعت سے بڑا کام لیا۔ اس جماعت نے شروع سے ہی اپنی محنت ایک محدود دائرہ میں رہتے ہوئے کی، جو اس کے بانیوں نے طے کر دیا تھا، جس کی بنیاد پر اس جماعت کا ٹکراؤ کسی مسلک اور کسی دوسری دینی جماعت سے کبھی نہیں رہا۔ اس کے کاموں کا دائرہ کلمہ، نماز، علم و ذکر، اخلاص نیت، اکرام مسلم اور اپنی اور اللہ کے بندوں کی اصلاح کے لیے اپنا وقت فارغ کرنے تک ہی محدود ہے۔ کسی بھی نزاع یا اختلافی معاملات سے یہ جماعت ہمیشہ دور رہتی ہے۔ واضح ہو کہ حال ہی میں سعودی حکومت کی وزارت برائے اسلامی امور و دعوت و ارشاد کی جانب سے سعودی عرب کی مساجد کے ائمہ کے نام جاری ایک نوٹیفیکیشن میں تبلیغی جماعت کے خلاف جمعہ کے خطبہ میں لوگوں کو خبردار کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ وزارت سے جاری نوٹیفیکیشن اور وزیر برائے اسلامی امور کے ٹویٹ میں تبلیغی جماعت پر بدعات و خرافات اور دہشت گردی کو فروغ دینے کا الزام لگایا گیا ہے اور ائمہ اکرام کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو ان سے دور رہنے کی تاکید کریں۔ سعودی حکومت کے اس اقدام سے پوری دنیا کے مسلمانوں میں بے چینی اور ناراضگی محسوس کی جا رہی ہے اور چہار جانب مذمت ہو رہی ہے۔ امارت شریعہ بہار، اڈیشہ، جھارکھنڈ کے امیرشریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب نے بھی اس اقدام کی شدید مذمت کی ہے اور سعودی وزارت برائے اسلامی امور اور دہلی میں واقع سعودی سفارت خانے کو خط لکھ کر اس حکم نامے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ تبلیغی جماعت کی اساس اور بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، مساجد کو آباد کرنے اور مسلمانوں کی اصلاح کی دعوت دیتی ہے۔ حضرت امیرشریعت نے کہا کہ ہر ادارہ اور جماعت کے کام کرنے اور تعلیم و تربیت کا خاص انداز اور خاص طریقہ کار ہوتا ہے۔ تبلیغی جماعت جو اصلاحی امور انجام دیتی ہے اس کا بھی ایک خاص طریقہ کار ہے، جس کی اساس و بنیاد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کے عمل اور اکابر و اسلاف کے دعوتی و اصلاحی طریقہ کار میں موجود ہے۔ ان کے طریقہ کار سے اختلاف کی گنجائش موجود ہے، لیکن اس کو گمراہی اور دہشت گردی جیسے الفاظ سے تعبیر کرنا قطعاً غلط اور خلاف حقیقت ہے۔ اس جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمہ اللہ اکابر علماء دیوبند کے پروردہ اور خود اہل سنت والجماعت کے ایک مستند عالم دین تھے اور ہمیشہ اس جماعت کے افراد اہل سنت والجماعت اور سلف صالحین کے عقائد کے پابند اور ان پر عمل پیرا رہے ہیں۔ نہ صرف پاک و ہند بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک میں شرک و بدعات کے خاتمے اور توحید کے صحیح طور اور سلف صالحین کے عقائد کی نشو و اشاعت میں اس جماعت کا بڑا کردار رہا ہے۔
جس سے انکار ممکن نہیں۔ بر صغیر پاک و ہند سے شروع ہوئی اس اصلاحی مشن کے اثرات پوری دنیا پر ہیں اور دنیا کے کروڑوں مسلمان اس جماعت سے وابستہ ہیں۔ سعودی حکومت کے اس اقدام سے ان سب کو تکلیف ہوئی ہے اور ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ سعودی حکومت کو پوری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور حرمین شریفین کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان مملکت سعودیہ عربیہ کو عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حکومت کی اس غیر دانشمندانہ اقدام سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے اس عقیدت و احترام پر منفی اثر پڑے گا، اس لیے حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر اس حکم نامہ کو منسوخ کیا جائے۔ حضرت امیر شریعت نے ہندوستانی حکومت سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ حکومتی سطح پر سعودی حکومت کو خط لکھ کر اس سے اس حکم نامہ پر نظر ثانی کا مطالبہ کرے۔ ساتھیو، یہ آپ نے امیر شریعت بہار و اڑیسہ کی حمایت کا اعلان سن لیا ہے۔ اب آپ جمعیت علماء ہند کے قومی صدر روح رواں حضرت مولانا محمود مدنی کا وہ خط بھی ملاحظہ کریں جو انہوں نے آج پریس کے نام جاری کیا ہے، جس میں کہا ہے کہ تبلیغی جماعت ایک منظم جماعت ہے، بعمل جماعت ہے، لوگوں کو غلط راستے سے ہٹا کر صحیح راستے پر لے جاتی ہے اور تبلیغی جماعت کی حفاظت ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ مولانا محمود مدنی صاحب نے اردو اور انگریزی زبان میں یہ خط اعلامیہ جاری کیا ہے۔